السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ دعا پڑھیں گے۔ ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج ہماری یہ 23ویں کلاس کا پارٹ بی ہے اور غنہ ہم ٹاپک کر رہے ہیں۔ اس کے اندر ہم نون ساکن کا غنہ پڑھ رہے ہیں اور نون ساکن کے غنے بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ اس میں سے ہم ایک پڑھ رہے ہیں ٹائپ جو چینج اقلاب کہلاتی ہے، اس میں بدل جاتا ہے نون ساکن میم ساکن سے۔ تفصیلاً کل پڑھ چکے ہیں، آج ذرا اس کو اور تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ پہلا حصہ ہمارا تجوید قرآن اور ہمارا موضوع چل رہا ہے غنہ۔ تھوڑا سا یہ پیچھے کا ریویژن دیکھ لیتے ہیں۔ غنہ ہمارا کیا کہتے ہیں؟ ناک میں آواز کو گم کرنا ہے، چھپانا۔ تھوڑی دیر تک ناک میں روکنا ہوتا ہے آواز کو۔ جب تک ہم ناک میں روکیں گے نہیں نا آواز کو، ہم ناک میں لے تو گئے لیکن فوراً ادا کر دیا۔ مثال غنہ غنہ، اب یہ گئی تو ناک میں آواز لیکن غنہ ہوا نہیں۔ غنہ ہونا ہے ناک میں آواز کو روک کے تھوڑی دیر تک آواز نکالنا، غنہ غنہ۔ ایسے ہی میم کا جیسے عم عم، تھوڑی دیر تک روکنا ہے ناک میں آواز کو۔ جب تک ہم روکنا نہیں آئے گا ہمیں غنہ کرنا نہیں آئے گا۔ تو ناک میں اس کو آواز کو تھوڑی دیر روکنا، یہ ہے ناک میں آواز کو گم کر دینا، چھپا دینا، روک دینا، یہ غنہ اس کو کہتے ہیں۔ حروف غنہ 2 ہوتے ہیں، میم اور نون۔ حرکات غنہ بھی 2 ہی ہوتی ہیں، ہر میم ہر نون غنہ نہیں کرتا، صرف جب یا تو تشدید والا آ جائے یا ساکن آ جائے۔ تو کل حالتیں 4 ہو گئیں، یا تو میم تشدید والا ہوگا یا نون تشدید والا، یا میم ساکن ہوگا یا نون ساکن ہوگا۔ ہم نے پڑھ لیے اب تک 3 طرح کے۔ یہ 2 پہلے والے جو تھے وہ یہ لکھے ہوئے، میم اور نون تشدید والے ہوں تو اس میں ہمیشہ ہمیشہ غنہ کرنا ہے، کچھ اور دیکھنا ہی نہیں ہے ہمیں۔ بس جہاں تشدید والا نون مل جائے، جہاں تشدید والا میم مل جائے، ہم اس کو غنہ کریں گے ہی کریں گے۔ یہ تو دو حالتیں تو یہاں پکی ہو گئیں۔ اب تیسری حالت ہم نے پڑھی تھی کہ میم ساکن کب غنہ کرتا ہے، وہ ہمیشہ نہیں کرتا۔ میم ساکن بھی غنہ کرتا ہے لیکن جب کرتا ہے جب اس کے بعد حرف با آ جائے یا حرف میم آ جائے۔ ٹھیک ہے، حرف با اور حرف میم، ان کی مثالیں وغیرہ سب ہم نے یہاں بتا دی تھی۔ دیکھیں میم تشدید کا غنہ، جیسے یہ میم پہ آ گیا عم، اب یہ وہی ناک میں آواز کو تھوڑی دیر روکنا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں برب الناس، اب یہ ناک میں روکنا ہے۔
اور یہ میم ساکن کے بعد حرف با کی مثالیں تھیں. اس میں بھی ہمیں ناک میں آواز کو روکنا ہے تھوڑی دیر. علیہم بعلم، یہ جہاں بھی ہم کریں گے نا جو بھی غنہ ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے روکنا ہے. اگر روکا نہیں تو وہ آواز وہ غننے والی نکلے گی نہیں. دیکھیں اگر ہم آواز تو لے کے جا رہے ہیں غننے کی نکالنے، لیکن کیونکہ روک نہیں رہے اس لیے وہ غنہ بن نہیں رہا. اب میں مثال آپ کو دوں، علیکم بما، علیکم بما. اب یہ گئی تو آواز لیکن رکی نہیں. رکنا ہے یہاں پہ، ناک میں آواز کو گھمانا ہے، ایک آواز الگ محسوس ہوگی. علیکم بما. ہاں یہ چیز ہمیں پیدا کرنی ہے. ایسے ہی میم ساکن کے بعد میم کی مثالیں، اس میں جو ہے وہ ہماری سہولت کے لیے وہ میم پہ تشدید لگا دیتے ہیں، تشدید لگا دیتے ہیں. تو ہم یہاں پہ بھی آسانی سے کر لیتے ہیں. میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے ہر جگہ، وہاں بس ہمیں کیا کرنا ہے، تھوڑی دیر وہی ناک میں آواز کو روکنا ہے. قلوبہم مرض. اب چوتھی صورت رہ گئی ایک، بس چوتھی صورت نون ساکن کا غنہ. نون ساکن کا غنہ، نون ساکن کا غنہ جو ہے یہی اصل سیکھنے کی زیادہ چیز ہے. اس میں ہی ذرا ٹیکنیکلٹی جسے کہتے ہیں نا، بہت ہی خاص چیزیں وہ اس کے اندر شامل ہوتی ہیں. تو یہ جس نے سیکھ لیا تو انشاءاللہ سارا غنہ اس کے سمجھ میں آ جائے گا. تو یہ غنہ 4 طرح سے ہوتا ہے. چوتھا غنہ ہے، چوتھی حالت ہے، 4 طرح سے ہی ہوتا ہے. نون ساکن کا غنہ یہ 4 طریقوں سے کیا جاتا ہے. کون کون سے طریقے تھے کل ہم نے بتایا، آج دہرا دیتے ہیں. پہلا طریقہ ہے اخفا. اخفا جو بھی چیز آ رہی ہے نا، جیسے اخفا کہتے ہیں ہائیڈ کرنے کو. کس کو چھپانا ہے، کس چیز کو چھپا دیں، نون کو چھپانا ہے، نون کی آواز نہ آئے اخفا میں. اچھا جی. دوسرا کیا ہے، اظہار. اس میں کیا کرنا ہے، شو کرنا ہے تو نون کو اب ظاہر کر دینا ہے. تیسرا کیا ہے، ادغام. نون کو ملا دینا، مرج کر دینا ہے، یعنی نون ہٹ جائے گا، پچھلا اور اگلا حرف آپس میں مل جائے گا. اور چوتھا کون سا ہے، اقلاب. یہ کہتے ہیں چینج کر دینا. نون ساکن میم ساکن سے بدل جاتا ہے، نون میم سے بدل جاتا ہے. تو یہ ہم نے بتایا تھا، یہ جو آخر میں لکھے نمبر، یہ لکھے کتنے حرف ہیں جن کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. جب بھی نون ساکن آئے گا اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون سا حرف آ رہا ہے. اگر وہ یہ ایک حرف ہوگا تو بدلنے والا کام ہوگا. اگر یہ ان 6 حرف میں سے کوئی حرف ہوگا نون ساکن کے بعد تو پھر یہ مرج والا کام ہوگا. اگر یہ 6 حرف میں سے کوئی ہوگا تو شو والا کام ہوگا، اور باقی جو 16 رہ جائیں گے وہ ہائیڈ والا کام کریں گے. اب یہ ہم جب سیکھیں گے نا تو آسان ہو جائے گا، سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. ہم پہلا یہ الٹی ترتیب سے اس لیے چل رہے تھے کیونکہ کم نمبر یا کم حرف یاد کرنا آسان ہوتا ہے، اور اس میں ہماری مدد بھی کی ہوتی ہے. قرآن میں ہمارے لیے مدد کر دی گئی ہے. تو وہ پہلا جو ہے چینج، یہ سب سے پہلے سیکھا اور سیکھ رہے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے اچھا یہ بھی ایک بات سمجھ لیں، نون ساکن کے جتنے طرح کے، چاروں طرح کے ہم غنے سیکھیں گے، یہ چاروں طرح کے غنے تنوین پر بھی لگتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ تنوین میں نون ساکن چھپا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ مثال سے ہم نے سمجھ لیا تھا. بن میں یہ دیکھیں نون ساکن چھپا ہوا ہے، بن میں نون ساکن چھپا ہوا ہے، بن میں نون ساکن چھپا ہوا ہے. تو ہم یہ نون ساکن آ ہی رہا ہے، اس لیے اس کے اوپر وہی قانون لگائیں گے جو نون ساکن کے لگتے ہیں. سارے تنوین میں وہی قانون لگتے ہیں جو نون ساکن کے ہیں. اب یہ اردو سے ہم نے کل سمجھا تھا، بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ جی یہ نبی ہوتا ہے، نبی کی جمع انبیاء. ہم میں سے ہر ایک انبیاء کرتا ہے، انبیاء. تو یہ انبیاء میں میم کہاں سے آ گیا؟ جی یہ میم ایسے آ گیا کہ نون ساکن تھا، اس کے بعد حرف با آیا، اس نے اس کو نون ساکن کو میم سے بدل دیا، چینج کر دیا. یہ اردو میں بھی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہوتا ہے. اور اس کی اور بہت سی مثالیں لی تھیں. دیکھیں کنبا، دمبا، گنبد، ممبر، سنبل، امبرین، سب میں نون کی جگہ میم کی آواز نکلتی ہے. ہم تو یہاں لکھ کے دکھا رہے ہیں نا، یہ لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اردو میں کہیں لکھا نہیں ہوگا ایسا میم،
لیکن آواز ہمیشہ میم کی بنتی ہے. اور اگر غور کریں تو وہی قاعدہ ہے. نون ساکن تھا اس کے بعد با آ گیا, نون ساکن تھا اس کے بعد با آ گیا, نون ساکن ہے اس کے بعد با آ گیا, نون ساکن ہے اس کے بعد با آ گیا, نون ساکن اس کے بعد با, نون ساکن اس کے بعد با. یہ اس لیے ہمیشہ میم کی آواز بنتی ہے. اردو میں بھی ایسی ہوتا ہے, اردو میں بھی, اور عربی میں تو خیر ہے ہی ایسے. اور اسی جو بدلنا ہے نون کو میم سے, اس کو اقلاب کہتے ہیں. اقلاب, چینج کر دینا, چینج کر دینا. اقلاب کا غنہ ایک ہی حرف ہے ہمیں جو اس کو فوکس کرنا ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با اگر آ جائے گا تو کریں گے. اقلاب کے معنی بدلنے کے, نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر با آ جائے تو اس نون کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھنے کو اقلاب کہتے ہیں. جیسے فن بز تھا, اس کو فم بز کر کے پڑھ لیتے ہیں. بعض لوگ اقلاب کرتے وقت نون کی ملاوٹ بھی کرتے ہیں. یہاں صرف میم پڑھنا ہے, نون نہیں پڑھنا, یہ بس ہمیں خیال کرنا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ نون میم سے بدل چکا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو اصل قاعدہ ہے جو بڑے قرآن نے بتایا وہ یہی ہے کہ نون کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے. اب یہ ہم نے کچھ مثالیں نون ساکن سے لے لی تھیں اور یہ کچھ مثالیں تنوین سے لے لی تھیں. اب یہ سب کو پڑھنا کل بتایا تھا, آج ایک دفعہ اور اس کو دہرا لیتے ہیں تاکہ ہمارا پکا ہو جائے. غنہ ضرور کریں گے, میم سے بدلیں گے بھی اور غنہ بھی کریں گے, یعنی ناک میں تھوڑی دیر آواز کو روکیں گے. فم بز من بعد تنبت من بعد من بطون من بني أنبأك أنبورك يستنبئونك. اچھا, تنوین سے اب جب مثالیں ہیں اس میں دیکھیں, اس میں بھی کیونکہ وہ نون ساکن کی آواز بن رہی تھی جو میم سے بدل جائے گی. لا مرحبا بهم قولا بلیغا. اچھا, قولم بھی صحیح ہے لیکن قولم میں لین نہیں بن رہا. لین بنانے کے لیے سے قولا بلیغا, یہ بھی لین بن رہا ہے. زوج بہیج خبیرا بصیرا ضلال بعید سمیع بصیر. ٹھیک ہے, آسان سی چیز ہے. میں نے عرض کیا تھا نا, ہماری سہولت کے لیے یہ والا رول, یہ والا قاعدہ جہاں جہاں بھی قرآن میں لگتا ہے انہوں نے ہماری سہولت کے لیے چھوٹا میم وہاں پہلے بنا کے رکھ دیا ہے تاکہ ہم پڑھتے وقت اگر یہ قاعدہ بھول جائیں یا ہمیں یہ قاعدہ نہیں آتا تو ہم اس چھوٹے میم کو دیکھ کے ہی میم پڑھ لیں. بس یہ ہماری سہولت ہے, لیکن رول تو پتہ ہو کہ بھئی یہ چھوٹا میم کیوں بنایا گیا, کیا جہاں دل چاہ رہا تھا وہاں بنا دیا تھا یا اس کے پیچھے کوئی رول تھا. تو اب ہم غور کر رہے ہیں تو نظر آ رہا ہے کہ جی ہاں ایک رول ہے, ایک قاعدہ ہے. وہ رول اور قاعدہ کیا ہے کہ جی نون ساکن کے بعد حرف با آئے گا یا تنوین کے بعد حرف با آئے گا تو وہ نون ساکن میم ساکن سے بدل جائے گا. بس یہ قاعدہ ہے اور اسی کو کہتے ہیں اقلاب. اقلاب چینج کا رول, چینج کا. یہ صرف نون ساکن کے ساتھ ہی مخصوص ہے, یاد رکھیے گا. اب یہ کتنا آتا ہے قرآن پاک میں, کتنی دفعہ آتا ہے یا کتنا فریکوینٹ ہے, یہ کتنا متواتر آتا ہے. ایک صفحہ خالی منتخب کیا ہے, اس میں دیکھیں کہ کتنی دفعہ آیا ہے. آدھا پہلے دکھے گا, آدھا بعد میں دکھے گا. صفحہ بڑا ہوتا ہے نا ایک صفحہ, اس لیے لے لیتے ہیں.
دیکھیں آدھا صفحہ ہے یہ بھی. اس آدھے صفحے میں یہاں سے اب ہم نے دیکھنا شروع کیا. یہ آیا پہلا نون ساکن کے بعد حرف با ہے, جی ہے, اس لیے یہ چھوٹا میم بن گیا. یہاں پہ دیکھیں تنوین کے بعد حرف با ہے, ہاں ہے, تو یہ چھوٹا میم بن گیا. اب یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے, ہاں ہے, تو یہ چھوٹا میم بن گیا. یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد حرف با ہے, ہاں, تو یہ چھوٹا میم بن گیا. تو 4 جگہوں پہ تو صرف یہ آدھے صفحے میں آ گیا, 4 جگہوں پہ, اور باقی کیا آدھے صفحے میں وہ بھی دیکھ لیں. یہ دیکھیں تنوین کے بعد حرف با ہے, ہاں, تو یہ چھوٹا میم بن گیا. یہ نیچے لکھا ہوا ہے, یہ بالکل نیچے لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہاں تنوین کے بعد حرف با ہے, یہ میم چھوٹا لکھا ہوا ہے. یہاں نون ساکن کے بعد حرف با ہے, یہ چھوٹا میم لکھا ہوا ہے. یہاں تنوین کے بعد حرف با ہے, یہ چھوٹا میم لکھا ہوا ہے. 4 اس صفحے میں تھے, 4 اس صفحے میں, 8, یعنی ایک صفحے کے آدھے حصے میں 4 ہیں, آدھے میں 4 ہیں, تو ایک صفحے پہ 8 جگہ آ گیا. یہ کتنا ظاہر, سوچیں کتنا آتا ہے یہ. اور ہمیں یہ پڑھنا صحیح آ جائے تو ہماری کتنی بڑی چیز صحیح ہو جائے گی. یہ ہم تھوڑا سا خیال کر لیں گے. میم تو چھوٹا بنا ہی دیا نا انہوں نے, ہماری سہولت کے لیے میم تو بنا ہی دیا ہے. اب بس ہمیں اس کا رول یاد رکھنا ہے کہ جی جب بھی تنوین, جب بھی نون ساکن, اس کے بعد اگر حرف با آئے گا تو نون ساکن یا تنوین میں جو نون چھپا ہوا ہے یہ میم ساکن سے بدل جائے گا. بس یہی سارا سیکھنے کی چیز ہے. اب ہم تھوڑی مشق کریں گے نا تو ہمیں سیکھنا اور سمجھنا آسان ہو جائے گا. اب مشق کے لیے یہ ایک دے دیا آپ کو کہ جی 23A غنہ اور اس کی قسمیں. قرآن پاک سے کم از کم 20 نون کے بعد حرف با والے غنے تلاش کریں. پہچان کیا ہے اس کی, ایک چھوٹا سا میم بنا ہوا ہوگا, میم بنا ہوا ہوگا. بس تو یہ دیکھ لیں گے, تلاش کر لیں گے. بہت سے لوگوں نے ہوم ورک کر کے جو کاپیز دی ہیں ہم نے چیک کی, جنہوں نے بھی کام کیا الحمدللہ ان سب کی اچھی جا رہی ہے پروگریس, ان سب کی اچھی جا رہی ہے. اور جو کام کر کے ہمیں دکھائی نہیں رہا, ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ جی ان کی پروگریس کس ڈائریکشن میں جا رہی ہے. وہ آیا کہ صحیح سیکھ پا رہے یا کچھ اس میں غلطیاں رہ گئی ہیں. یہ تو ذرا سا چیک کرا دیں گے تو تسلی آپ کی بھی ہو جائے گی, ہماری بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, سبھی لوگ کوشش کریں کہ کرنا شروع کر دیں. بس یہ کام ہوم ورک کر لیا کریں. ایک ہفتے میں ایک ایکسرسائز چھوٹی سی کرنی ہے, بہت بھی ٹائم لگانا تو آدھا گھنٹہ, آدھے گھنٹے میں کر لیں گے آرام سے. یہ میں زیادہ سے زیادہ بتا رہا ہوں, ورنہ 2-3 صفحوں میں ہی تلاش کر لیں گے, 10-15 منٹ میں بھی ہو جائے گا یہ کام. دوسرا حصہ ہمارا مسنون نماز کا الحمدللہ یہ مکمل ہو چکا. تیسرا حصہ ہمارا تجوید کی مشق ہے. اس کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ کیا کیا چیزوں کا خیال کرتے ہیں, یہ ساری یہاں لکھی ہوئی ہیں. ان سب باتوں کا ہمیں دھیان کر کے پڑھنا ہے. اور اگر ابھی ہم دھیان کر کے پڑھ نہیں رہے, کم سے کم سننے میں ہی دیکھیں کہ وہ چیزیں جو ہم نے پڑھی ہیں وہ سب چیزیں سننے میں ہمیں آ بھی رہی ہیں, سنائی, ہمارے کان میں وہ چیزیں آتی بھی ہیں. تو یہ بھی بڑا کام ہے. اس کو سننا, سن کے جب ہمیں سمجھ میں آنے لگ جائے گا نا, ہاں حروف مدہ بھی ہو گیا, ہاں حروف قلقلہ بھی ہو گیا, حروف لین بھی صحیح ادا ہو گئے, موٹے حرف بھی صحیح ادا ہو رہے ہیں, حلقی بھی صحیح ہو رہے ہیں, نرمی والے بھی صحیح ہیں, سیٹی والے بھی ٹھیک ہیں, اور زبر زیر پیش کی حرکات بھی ٹھیک ادا ہو رہی ہیں, ہر حرف کا مخرج صحیح ادا ہو رہا ہے. یہ ساری غنے کی قسمیں صحیح ہیں, مد کی قسمیں صحیح ہیں. یہ سب کچھ ہم پہچاننے لگ جائیں گے نا سن کے, پھر ہمیں کرنا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. تو ہم پہلے سننے میں اس پہ پوری توجہ کیا کریں. اسی لیے رفتار بہت سلو کر کے پڑھتے ہیں, بہت سلو, تاکہ ہر ایک چیز پہچان آ جائے کہ کیسے کیسے ان کو ادا کیا جا رہا ہے. 29واں سپارہ ہم کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد اضلوا كثيرا
ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا دیکھیں لے کی آواز نہیں نکلنی چاہیے لی ولا تزد الظالمین الا تبارا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا
وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. صدق اللہ العظیم. مسائل ہم سیکھ رہے ہیں. مسائل میں نماز کے فرائض تو الحمدللہ سب کو یاد ہو گئے تھے. اب غسل کے فرائض ہم نے کل سیکھے، آج دہرا لیتے ہیں. غسل کے فرائض کتنے ہوتے ہیں؟ 3. بس 3 غسل کے فرائض ہیں. ان 3 میں سے پہلا فرض کیا ہے؟ منہ بھر کر کلی کرنا، اس طرح کہ کوئی حصہ حلق تک باقی نہ رہ جائے. دانت وغیرہ میں کچھ پھنسا ہو پہلے صاف کر لیں، روزے سے نہ ہو تو اچھی طرح غرارہ کر لیں. اس میں 1-2 باتیں اور عرض کر دوں. اگر کبھی بالفرض ایسا ہو جائے کہ کسی کا غرارہ کرنا یا کسی کا منہ بھر کے کلی کرنا رہ گیا ہے، تو یہ جو ہم پانی پیتے ہیں نا، اس کے پانی پینے سے بھی یہ ادا ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ حلق کے اندر تک پانی بھی چلا گیا اور منہ میں بھی ساری جگہ پانی گھوم گیا. ہاں کوئی چیز پھنسی ہوئی ہے تو اس کو نکال کے پھر ایک دفعہ اس پہ پانی لگا دیا. ان سارے چیزوں سے یہ غسل ہو جاتا ہے. منہ بھر کر کلی کرنے کا فرض ادا ہو جاتا ہے. تو اس لیے اس کی اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عمومی طور پہ اب جب غسل کوئی کر کے آیا اس کے بعد وہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹے میں پانی پی ہی لیتا ہے. تو اس لیے یہ تو الحمدللہ ہو جائے گا، اس کا اتنا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ سب سے زیادہ جو پیچیدہ ہے وہ دوسرے والے کا ہے. یہ ہے ناک میں پانی ڈالنا، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کے لیے اہتمام بھی کوئی نہیں کرتا. ہاں کوئی وضو کا اہتمام سے کرے تو پھر ناک میں پانی ڈالنا وضو میں بھی ہے. حالانکہ وضو میں فرض نہیں ہے، لیکن ایک عادت سی ہے، ہر ایک ڈالتا ہے ناک میں. تو اگر یہ عادت کسی کی اچھی ہے، وضو کے وقت میں ناک میں پانی ڈالیں، تب بھی اگر یہ چیز فرض میں رہ گئی تھی تو وہ وضو کرنے میں پوری ہو جائے گی. تو کوشش کریں ہم اپنی عادت بنا لیں. ویسے تو غسل میں ہی اچھی طرح ناک میں پانی ڈال لیں، لیکن وضو کرتے وقت بھی ناک میں اچھی طرح پانی ڈالا کریں. دونوں نتنوں میں اچھی طرح جائے اور ناک کو صاف کر رہے ہیں. اس کے بعد دوبارہ بھی 1 دفعہ پانی ڈال دیں تاکہ کوئی جگہ اگر سوکھی رہ گئی تو وہ بھی گیلی ہو جائے. تو یہ دوسرا جو ہے نا، یہ بہت اہم ہے. اس پہ ذرا زیادہ توجہ دیں گے. ناک کو پہلے خوب اچھی طرح صاف کر لیں گے، پھر ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں گے. روزے کی حالت ہو تو اس میں احتیاط کریں گے، زیادہ اوپر ناک تک نہیں چڑھائیں گے. اچھا، یہ نرم ہڈی سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں
ناک کو نا نیچے سے بالکل جو اس کے جو ایگزٹ پوائنٹ ہے نا وہاں سے بالکل جو جہاں نتنے وہاں سے ناک کو دبانا شروع کریں. دباتے دباتے ایک جگہ پہ آپ کو ناک کی ہڈی سخت ملے گی. جب ناک کی ہڈی سخت مل جائے بس اس سے پہلے تک ہی بس ہیلا کرنا ہے. سب سے آسان مثال ہے سمجھنے کی. خود اپنے ہاتھ سے اپنی ناک کو دبانا شروع کریں نتنوں سے, اور نتنے دب جائیں گے, اس کے اوپر تھوڑا سا اور دب جائے گا, تھوڑا سا شاید اوپر اور دبے, اس کے بعد پھر سخت ہڈی آ جائے گی. وہ سخت ہڈی تک تو پہنچانا ہی نہیں ہے. ہمیں کہاں تک پہنچانا ہے؟ بس نرم ہڈی تک. عام طور پہ جب بھی کوئی ناک کے نتنے میں پانی ڈالے گا نا وہ نرم ہڈی تک چلا ہی جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو اور اہتمام کر لیں کہ جی ناک کی نرم ہڈی کے اندر بھی پہنچ جائے, اور کوئی چیز اندر لگی ہوئی پہلے سے نہ ہو جو سوکھی ہو تو بعد میں نکل جائے اور وہ جگہ سوکھی رہ جائے. بس ناک کو اچھی طرح صاف کر کے پانی ناک میں ڈال دیں گے. تو یہ دوسرا فرض ہو گیا. اور تیسرا فرض وہ بھی تقریباً سب کو پتا ہے کہ جی پورے جسم پہ پانی بہانا اتنا کہ بال برابر بھی جگہ خالی نہ رہ جائے, بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے. تو اس میں بڑا احتیاط کریں گے, بہت احتیاط سے کر لیں گے. اب اس میں دیکھیں آج جدید دور آ گیا. اب اس کے اندر تو یہ کہ شاور لگے ہوئے ہیں باتھ رومز میں, شاور میں لوگ نہا لیتے ہیں اور کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت طریقہ تو بیٹھ کے نہانا ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ بیٹھ کے نہانا ہے. اور سنت طریقہ کیا ہے؟ بالٹی سے نہانا ہے. تو ہم اپنا اگر بالٹی سے نہانے کا اہتمام یا سنت زندہ کرنے کی نیت سے ایک بالٹی اپنے باتھ روم میں رکھ لیں اور شاور سے بھلے نہا لیں, اطمینان اس سے کر لیں, اس کے بعد بالٹی سے بھی اپنے پہ پانی ڈال لیں تاکہ یہ سنت ادا ہو جائے. تو یہ بہت ہی بہتر ہے. ویسے تو کھڑے ہو کے نہانے سے بیٹھ کے نہانا ہر لحاظ سے, مرد ہو یا عورت, بڑا ہو یا چھوٹا, ہر ایک کے لیے بیٹھ کے نہانا ہی یہ شریعت کے اندر پسندیدہ عمل ہے. پسندیدہ عمل ہے. جائز تو ہے کھڑے ہو کے نہانا بھی, لیکن پسندیدہ نہیں ہے. زیادہ حجاب, زیادہ پردہ بیٹھ کے نہانے میں. تو اس کا یہ اہتمام کر لیں گے. ہم تو سیکھنے والے ہیں, جتنا ہم سیکھتے جائیں گے انشاءاللہ زندگی میں سکون, اطمینان اور اللہ سے تعلق بنتا چلا جائے گا. تو ہم تو سیکھ لیں, اچھی باتیں جب بھی ملے ہم سیکھتے چلے جائیں. یہ تمام فرائض کم از کم ایک مرتبہ کرنا ضروری ہے, ایک مرتبہ. اچھا اب اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں, 2 سوال بڑے اہم ہیں. بھائی اگر سمندر گئے کبھی پکنک پہ نہانے وہانے کے لیے, سمندر میں جو ڈبکیاں کھا لی, پانی وانی سارا جسم میں لگ گیا, اس سے غسل ہو گیا؟ بالکل ہو گیا, بالکل ہو گیا. اگر وہ آپ کے حلق تک بھی پانی پہنچ گیا, اور عموماً ڈبکی کھاتے ہیں تو پہنچ ہی جاتا ہے, اور ناک میں بھی پانی ایسی جگہ تک بھی پہنچ جاتا ہے, بالکل دماغ تک چلا جاتا ہے. تو اس سارے فرائض, نیت ضروری نہیں ہے, نیت ضروری نہیں ہے. تو اس لیے یہ تینوں چیزیں اگر ہو گئیں, منہ بھر کے کلی بھی ہو گئی, ناک میں پانی بھی چلا گیا, اور پورا جسم بھی گیلا ہو گیا, بال برابر جگہ خشک نہیں رہ گئی, سمندر پہ تو رہے گی ہی نہیں, کبھی بھی نہیں رہے گی. تو اس لیے یہ بہترین غسل ہو گیا, اس کو بالکل غسل سمجھیں گے. دوسرا, اگر کبھی بارش ہے اور کوئی بارش میں نہا رہا ہے, اب بارش میں نہاتے ہوئے بھی وہ اس چیز کا خیال کر لے, جسم تو سارا گیلا ہو گیا, اب منہ اور ناک میں پانی ڈالنا رہ گیا. اگر وہ نہاتے وقت, بارش میں نہاتے وقت ہی وہ منہ میں اور ناک میں پانی ڈال لے تب بھی غسل ہو گیا, اور نہیں تو گیلے تو آپ اس وقت ہو گئے, بعد میں پھر جا کے کسی بھی وقت ناک میں اور منہ میں پانی ڈال لیا, غسل ہو جائے گا, اس سے غسل ہو جائے گا. پانچواں حصہ ہمارا قرآن کی باتیں. کل موضوع جو شروع کیا تھا اسی کو لے کے تھوڑا چلیں گے. موضوع بہت ہی اہم ہے. دیکھیں کل یہ آیت لی تھی سورہ بقرہ کی, آیت نمبر 177, 177. اس میں تو صرف یہ بیان کیا تھا کہ ایمان کیا ہے, ایمان کیا ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ ایمان والے لوگ یا ایمان کے ساتھ کرنا کیا کام ہے. تو یہ ہم دوبارہ سے ذرا دیکھ لیتے ہیں کیا تھی آیت. یہی آیت اس سے اضافے کے ساتھ ہے, کسی اور جگہ آئی ہے. یہی آیت کا پہلے ترجمہ دیکھیں. لیس البر, نیکی صرف یہی نہیں ہے, ان تولو, کہ تم پھیر لو, وجوہکم, اپنے چہروں کو,
قبل المشرق والمغرب، مشرق یا مغرب کی طرف اپنے چہرے کو پھیر لو، صرف یہ نیکی نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے. وَلَكِنَّ الْبِرَّ، اور لیکن نیکی تو یہ ہے، من آمنا، جو کوئی ایمان لائے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، والکتابی، اور اس کی کتاب پر، والنبیین، اور اس کے نبیوں پر. جو ایمان لائے، یہ ہے اصل مقصود، ایمان لانا مقصود ہے. اب تھوڑا سا اس سے آگے بڑھتے ہیں. ایمان والے اور ان کے کام، قرآن بتائے گا نا. ہم اپنی اپنی تشریح کریں، ایک ہے جی حقوق العبادی سارا دین ہے، ایک ہے صدقات خیرات دین ہے، ایک ہے عبادات دین ہے، نماز روزہ رکھو بس یہ سب سے بڑا ہے، ایک ہے نہیں بھائی حج کرنا بہت اچھا دین ہے، ایک ہے نہیں بھائی اللہ کے راستے میں نکلنا جہاد کرنا یہی دین ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی اینک لگا لی، ہر ایک نے اپنی اپنی اینک لگا لی. جس کی جو اینک کا رنگ ہے اس کو وہی چیزیں دکھ رہی ہیں. کسی نے نیلی اینک لگا دی ہے تو نیلی دکھ رہی ہے، کسی نے پیلا لگا دیا ہے تو پیلا، کسی کو ہرا تو ہرا، کسی کو لال تو لال. اصل بات کو سمجھے ہی نہیں کہ ایمان والے اور ان کے کام ہیں کیا. بھائی ہم خود طے کریں گے یا جس نے ہمیں بنایا وہ بتائے گا؟ ظاہر ہے وہی بتائے گا، وہی بتائے گا کہ جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں تخلیق کیا، ہمیں بھیجا اس دنیا میں، وہ بتائے گا کہ ہاں جی ایمان جو لائے گا، ایمان لانے کے بعد اس کو کام کرنے کیا ہیں. تو تھوڑے سے وہ دیکھتے ہیں. یہی آیت تھوڑی سی اضافے کے ساتھ آئی ہے دوسری جگہ. اب یہاں پہ دیکھیں، یہ آیت نمبر 286 ہے سورہ بقرہ ہی، لیکن اب آیت 286 ہو گئی، معاف کیجیے گا 177 ہی ہے. اچھا اسی آیت کو پورا دیکھیں گے. اب یہاں تک تو ہم نے دیکھا تھا نا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہاں تک تو ہم نے بھی دیکھ لیا. اب اس سے آگے دیکھیں، وآت المال، اور خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، علی حبہ، جو انہیں محبوب ہے، جو انہیں خود پسند ہے. ہر ایک کو مال پسند ہوتا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں. کہاں خرچ کرتے ہیں؟ ذوی القربا، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں، والیتاما، اور یتیموں میں، والمساکین، اور مسکینوں میں، محتاجوں میں، وابن السبیل، اور مسافروں کے اوپر خرچ کرتے ہیں، والسائلین، والسائلین، اور مانگنے والے جو فقیر ہیں ان پہ خرچ کرتے ہیں، سوال کرنے والے، وفی الرقاب، وفی الرقاب، اور گردنیں چھڑانے میں، اور گردنیں لوگوں کی جو مقروض ہوتے ہیں نا ان کے قرضے اتارنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اپنا مال خرچ کرتے ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں. دیکھیں ساری صفات بتاتے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ، کرنے کے کام کیا کیا ہیں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. وَآتَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور پورا کرتے ہیں عہد کو جب وہ عہد کر لیتے ہیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وحین الباس. والصابرین، اور صبر کرتے ہیں، فی البأساء، سختی میں، سختی میں، والضراء، تکلیف میں، وحین الباس، اور جنگ کے وقت، جنگ کے وقت وہ صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں. اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، صدقوا، صدقوا، جو سچے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. پوری آیت بیان کر دی، ساری باتیں آ گئیں، مسلمان کے، مومن کے کرنے کے کام سب بتا دیے گئے. پہلی جو آدمی کو توجہ دلائی گئی وہ کس چیز پہ؟
کہ جی اپنا ایمان پہلے تو پکا کر لو، پھر ایمان پکا کرنے کے بعد اپنا وہ مال جو تمہیں پسند ہے اس کو کن کن مصارف میں خرچ کرو، رشتہ داروں پہ خرچ کرو، یتیموں پہ خرچ کرو، محتاجوں پہ، مسافروں پہ، مانگنے والوں کو گردنوں کے چھڑانے میں یعنی قرض داروں کو، نماز پھر پڑھو، زکوٰۃ دو، عہد پورا کرو، سختی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت میں ثابت قدم رہو، یعنی صبر سے کام لو۔ یہی لوگ ہیں جو ایمان میں سچے ہیں، یہی مومن کی نشانیاں ہیں، کرنے کے کام بتا دیے گئے، یہی ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہی خشیت رکھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بتا دی گئیں۔ اب تھوڑا سا سمجھیں گے نا اس کا پہلا حصہ، بھائی ایمان جو لانا ہے ان چیزوں پہ لے کے آنا ہے، تو یہ ایمان ہے کیا، تھوڑا سمجھیں گے نا کہ ایمان کے اوپر تو کبھی بات ہو، ایمان کی کیفیت اور آنے والے حالات۔ دیکھیں ایمان کی کیفیت جو ہے نا ہر شخص اپنی ٹٹولنے کے اوپر بھی نہیں ہے۔ آج کیا کمی ہو گئی، ہم اپنے ایمان کو ٹٹول بھی نہیں سکتے، اس کو جج نہیں کر سکتے کہ ہم میں کتنا ایمان ہے، کتنا ایمان ہے۔ یہ ہمارے شعور ہی ختم ہو گیا، ہمیں یہ کسی نے یہ چیز سکھائی ہی نہیں۔ ہمیں یہ تو سمجھ میں آتا ہے ہاں بھائی ہمارے پاس اتنا مال تھا اب اتنا رہ گیا، ہمارے پاس اتنا مال تھا اتنا بڑھ گیا، یہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پاس گھر میں چیزیں ہیں، یہ سب ہیں، کتنی ہیں، بڑھ رہی ہیں یا کم ہو رہی ہیں، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ ہمارے پاس علم کتنا تھا، کتنا ہے، بڑھ گیا یا کم ہو گیا، یہ بھی سمجھ میں آتا ہے۔ حد تو یہ کہ ہم اپنی عبادات میں بھی سمجھتے ہیں کہ ہم کیا عبادات کرتے تھے، کتنی اب کر رہے ہیں، بڑھ گئی یا کم ہو گئی۔ ہر شعبے میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں وہ کتنا ہے اور پھر وہ بڑھ رہا ہے یا وہ کم ہو رہا ہے، لیکن ہمیں یہ شعور ہی نہیں ہے کہ ایمان وہ بھی ایک الگ چیز ہے، اور وہ ایمان ہمارے پاس کتنا ہے، بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نیچے لکھی ہے، آنے والے حالات کا یقین ہی نہیں ہے۔ آنے والے جو حالات ہیں نا ان کا ہمیں یقین ہی نہیں ہے۔ اب میں کیا عرض کروں، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں جو اپنا پرانا اگر یاد کریں، بچپن میں کبھی ہمیں سکھائے گئے تھے، ایمانیات کے نام سے دو چیزیں، ایک ایمان مفصل اور ایک ایمان مجمل۔ ایمان مفصل، ایمان مجمل، دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا۔ دیکھیں ایمان مفصل، غور کریے گا جو بات میں آپ کو سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ کیا ہے ایمان مفصل؟ آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر، وملائکتی، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، والیوم الآخر، آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ، اور تقدیر پر جو بہتر ہو، وشرہ، یا پھر بری ہو، من اللہ تعالی، وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے، والبعث، اور اٹھائے جانے پر، بعد الموت، مرنے کے بعد کی زندگی میں دوبارہ اٹھائے جانے پہ بھی میں یقین لایا، ایمان لایا۔ اب میرا سوال بہت اہم، بہت توجہ، ذرا غور کیجئے، اس پورے ایمان مفصل میں کون سی عبادت ہے جس کا کہا گیا ہو؟ کون سی عبادت ہے جس کا کہا گیا ہو؟ نہ اس میں نماز ہے، جو ہماری بڑے رکن ہے نا، بڑے ان میں سے نہ نماز ہے، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، یہ چاروں میں سے کوئی نہیں۔ اور اس سے تو نیچے ہی ہے نا باقی ساری عبادات اس کے تو بہت نیچے ہیں۔ جب انہی کا تذکرہ نہیں ہے تو کیا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایمان کوئی اور ہی چیز ہے، عبادات کا نام نہیں ہے ایمان۔
عبادات کا نام نہیں ہے ایمان. ایمان تو دل کے یقین کا نام ہے. ہمارے اندر میں کیا چل رہا ہے، ہمارے اندر میں کتنی یہ چیزیں موجود ہیں، ہمیں ان کا کتنا یقین ہے. صحابہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے آنکھوں کے جنت کر دی جائے، جہنم کر دی جائے، ہمارے ایمان میں بال برابر بھی فرق نہیں آئے گا. اتنا یقین ہے. اچھا لوگ کہیں گے بھائی بغیر دیکھے اتنا یقین، اتنا ایمان کیسے آ سکتا ہے، کیسے آ سکتا ہے؟ اب میں ہی ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، سب کو سمجھ میں آ جائے گا. بھائی کتنے لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ دیکھا ہے؟ کتنے لوگ ہیں؟ چلیں کچھ نے تو دیکھ ہی لیا ہے. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے چاند کو دیکھا ہے جا کے؟ کتنے لوگ ہیں چاند کو دیکھا ہو جنہوں نے جا کے؟ یقین لیکن اندر سے ہر ایک کو پتا ہے، ہر ایک کا ایسا یقین ہے او بھائی بالکل ہے، بھائی لوگ جا چکے، بھائی وہاں گھومے پھرے ہیں، سب کچھ کیا ہے، چاند کی سرزمین پہ پاؤں رکھا ہے. یہ سب ہر آدمی. میں گیا تو نہیں، میں تو نہیں گئی، لیکن مجھے سب یقین ہے. امریکہ کوئی مجھے آگے کہہ دے او بھائی ایسے ہی بتاتے رہتے ہیں امریکہ ہے، یوں ہی گھما پھرا کر کے وہاں اتار دیتے ہیں، میں کیا کہوں گا؟ او پاگل، میں نہیں گیا لیکن مجھے پتا ہے کہ ہے. تو یہ یقین کیسے بنا ہمارا بغیر دیکھے ہوئے؟ یہ یقین ہر چیز کا کیسے بن گیا؟ اس کو سمجھنا ہوگا. اگر یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی نا کہ یہ یقین ہمارا کیسے بنا، تو ہم انہی طریقوں سے ان ساری باتوں پہ بھی یقین بنا لیں گے. ایمان بن جائے گا ہمارا، ان سب باتوں پہ ہمارا ایمان بن جائے گا. اللہ پہ بھی ہمارا یقین آ جائے گا، فرشتوں پہ بھی آ جائے گا، اس کی کتابوں پہ بھی، اس کے رسولوں پہ بھی، آخرت کے دن پہ بھی، اور تقدیر پہ بھی، اور یہ کہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور مرنے کے بعد ہمیں اٹھایا جانا ہے. ان سب باتوں کا ایسا یقین آ جائے گا جیسا ہمیں چاند کا یقین ہے، جیسا ہمیں آسٹریلیا، امریکہ، انگلینڈ کا یقین ہے، کینیڈا کا یقین ہے. ہمیں سب پتہ چل جائے گا ہاں بھائی ہے. تو یہ سب باتیں کیسے آتی کیسے ہیں؟ اچھا دوسری بھی دیکھ لیں. ایمان مفصل تو دیکھ لیا، ایمان مجمل دیکھ لیتے ہیں. اب اس میں بھی دیکھیں ذرا. آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا، کما ہوا بھی اسمائی ہی، اس کے تمام اسماء اور صفات کے ساتھ، وہ صفاتی ہی، اس کی صفات کے ساتھ، وقبلت جمیعا، اور میں نے قبول کیے اس کے تمام احکام، احکامی ہی، اس کے احکام. اقرار کیا. دیکھیں اب ہمارا سبق کی بھی چیز آ گئی جو آج پڑھا. اقرارم، چھوٹا میم بنا دیا نا، یہاں با آ گیا تھا، تنوین کے بعد با آ گیا. اقرارم باللسانی، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے اس کا. و تصدیقم، یہاں بھی دیکھیں تنوین کے بعد با آ گیا، میم بنا ہوا ہے نا. تصدیقم بالقلب، اور دل سے بھی تصدیق کرنی ہے. یہاں تک کی بات تو پھر بھی صحیح ہے کہ زبان سے ہم سب اقرار کر رہے ہیں، دل سے بھی تصدیق کرتے ہیں. بس یہ ہے ساری توجہ کی ضرورت. کیا ہمارا دل بھی اس چیز کو تسلیم کر رہا ہے اور ہم اندر سے بھی واقعی اس کو تسلیم کر کے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اگر ہیں بہت ہی شکر کی بات ہے، اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی. پہلے پریشانی تو پہلے پریشانی چڑھتی ہے نا، پھر اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے. ہم تو ابھی پریشان ہی نہیں ہے، ہمیں تو کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، ہمیں تو سکون ہی سکون ہے. ہم تو کہہ رہے ہیں او ہو ماشاءاللہ مسلمانوں کے پیدا ہوئے ہیں، مسلمان ہی رہے زندگی بھر، ایسے ہی مر جائیں گے. قبر میں جانے کے بعد کے پہلے 3 سوال، جو قبر کے 3 سوال ہی ہیں بس، ان 3 سوالوں میں کون سی عبادت کا سوال ہے؟ کوئی مجھے بتا دے. کسی عبادت کا سوال ہے ہی نہیں. 3 سوال ہیں، وہ ہر ایک سے ہونے ہیں، اس سے کوئی نہ بچ سکا. وہ 3 سوال ہر ایک سے ہونے. جو آخرت کے 5 سوال ہیں نا، آخرت کے 5 سوال جو میدان محشر میں کیے جائیں گے، اچھی طرح سمجھ لیں. وہ 5 سوال بہت سے لوگوں سے نہیں ہوں گے، بہت سو سے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیں گے. سنا ہے نا یہ جملہ، بغیر حساب کتاب کے جنت میں. تو بھائی ان سے تھوڑی پوچھے جائیں گے وہ 5 سوال. تو ان 5 سوال سے زیادہ اہم کون سے ہیں؟
کوئی بھی سن کے مجھے بتا دے جس نے کبھی بھی زندگی میں جانا ہو، کوئی نبی بچ گئے ہوں، کوئی نبی، کوئی صحابی، کوئی ولی اللہ، کوئی کائنات کا شخص جو مرا ہو، مرنے کے بعد اس سے یہ 3 سوال نہ کیے جائے۔ اس سے تو ہر ایک نے گزرنا ہے، اور ان 3 سوالوں میں تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارا نبی کون ہے۔ یہ 3 سوال، ان 3 سوالوں میں کون سی عبادت کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے؟ بھائی عبادت ایک الگ چیز ہے، ایمان الگ چیز ہے۔ ہمیں ایمان بنانا ہے، ایمان بنانا ہے، ایمان بنانا ہے۔ یہ کیسے بنے گا، کیا چیز ہے، کیسے سمجھیں گے؟ تو وہی تھوڑی سی آج اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ایمان کی حقیقت سمجھیں۔ اب دیکھیں، نبیوں کا ایمان ہے، یہ روز بڑھتا ہے، روز بڑھتا تھا، ہر نبی کا ایمان روز بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وجہ ابھی بتاتا ہوں۔ فرشتوں کا ایمان ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، ایک جگہ پہ رکا ہوا ہے، نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ۔ عام انسانوں کا ایمان ہے، کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ۔ اچھا تھوڑا سا اور بڑھا کے بتا دوں، عام انسانوں کا ایمان اگر تو محنت کریں گے، اگر تو محنت کریں گے ایمان پہ تو بڑھے گا، اور اگر محنت چھوڑ دیں گے ایمان کی، کم ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم ہونے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہمارے گھر، جیسے ہمارے باغیچے، ہمارے گارڈن، ان کو مینٹین کرنے کے لیے تو محنت ہے۔ ارے یہ تو بات کی چیز ہے، اپنے آپ کو لے لیں۔ ہمیں اپنے آپ کو سنوارنے کے لیے کنگھا کرنا، برش کرنا، صابن سے منہ ہاتھ دھونا، تیار ہونا، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے، تب ہم اچھے رہتے ہیں، یا ہماری اچھائی اور خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے، تب ہوتا ہے نا۔ اور خراب کرنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ بس ذرا سا ایک ہفتے تک بال نہ بنائیے، پتہ چل جائے گا۔ جو اپنے سگے ہیں نا، قریبی ترین بچے بھی ڈر جائیں گے، ایک دم پہچانیں گے نہیں، ارے کون ہے یہ، ایک ہفتے میں ہی پتہ چل جاتا ہے۔ تو خرابی کے لیے کچھ نہیں کرنا۔ ایسے ہی ہمارا ایمان، وہ نیچے جانے کے لیے تو ہر وقت تیار ہے، اسے اوپر کرنے کی روز محنت کرنی ہے تاکہ بڑھے بڑھے بڑھے۔ تو یہ ہمیں کیسے ہوگا؟ یہ ایمان کی حقیقت، ایمان کا بڑھنا ہوگا کیسے، اور نبیوں کا ایمان روز کیوں بڑھتا تھا، یہ آگے سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے محبت اور ایک ہوتی ہے عشق۔ محبت اور عشق، اب یہ لفظ بڑے عام سے ہو گئے، لیکن اس کو ذرا اس کو حقیقی معنوں میں لے کے جائیں۔ محبت جو ہے نا، وہ ہوتی ہے جو دل کی کیفیت کسی کے لیے بھی اندر سے محسوس ہوتی ہے۔ اور عشق کسے کہتے ہیں؟ عشق کہتے ہیں بس وہ محبت کی انتہا ہے، یا میں کہہ دوں محبتوں کی انتہا ہے۔ محبت تو بہت ساری چیزوں سے ہوگی، لیکن عشق کسی ایک چیز سے ہی ہوگا، اور اس ایک چیز کے لیے وہ محبتیں بھی قربان کر دینا آسان ہوتا ہے۔ تو اب ہم ذرا غور کر لیں، اللہ کے لیے اپنی دوسری ہر چیز کو پیچھے کرنا ہمیں آ جائے، اپنی ہر چیز کو پیچھے کرنا ہمیں آ جائے۔ اگر اللہ کے لیے ہم اپنی ہر چیز جو اچھی سے اچھی بھی ہمیں لگتی ہے نا، اگر اللہ کے لیے، بھائی نیند بہت اچھی لگتی ہے، لیکن فجر کی اذان ہو گئی، نماز کا وقت ہو گیا، بھائی نیند کو قربان کر دیا، اٹھ کے نماز پڑھ لی۔ اچھا جی، اپنے دوستوں میں بیٹھے ہیں، دوستوں کے درمیان میں ہمیں کوئی تقاضا آ گیا دین کا، بھائی نماز کا وقت ہو گیا، اب سب کو چھوڑا، نماز پڑھنے اڑ گئے۔ ایسے ہی بہت سارے کام جو شریعت۔ اچھا اب ہمارے سارے عزیز و اقارب اور سارے ہمارے جاننے والے لوگ وہ کسی ایسی مجلس، ایسی محفل میں جا رہے ہیں جہاں اللہ کی نافرمانیاں کھلے عام ہوں گی اور کھل کے ہوں گی۔ اب اللہ کے لیے ہم اس مجلس اور محفل سے بچتے ہیں، یا ہم ان لوگوں کی محبت میں اس بڑی ناراضگی کو اپنے گلے میں لے لیتے ہیں؟ یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوں گی، ہر وقت اپنے آپ کو پرکھنا ہوگا۔ 3 چیزیں ایسی ہیں جس کسی پر بھی خرچ ہونی شروع ہو جائے نا، اس کی محبت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ 3 چیزیں ہیں، وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ انسان کا جان، اس کا مال اور اس کا وقت۔
یہ 3 چیزیں. اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ نبیوں کے ایمان روز بڑھتے ہیں، ان کی یہ تینوں چیزیں صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے خرچ ہوتی تھی، جان بھی، مال بھی اور وقت بھی. ایک ہی مقصد تھا، اللہ کا تعارف کرا دینا، بس اسی میں خرچ ہوتی تھی، اسی میں لگے رہتے تھے. جب اسی میں لگے رہتے تھے تو روزانہ ان کا ایمان بڑھتا رہتا تھا، اور ان کی حفاظت کا سامان اللہ براہ راست کرتے تھے. تو یہ 3 چیزیں ہمیں بھی لگانی ہے، اپنی جان، اپنا مال، اپنا وقت. کس چیز پہ لگانا ہے؟ اللہ کے لیے لگانا ہے. اچھا بھائی، اب اللہ کے لیے لگانا کیا ہوگا، وہ کیسے ہوگا، وہ بھی تو سمجھنے کی چیز ہے نا. دیکھیں اس میں یہ، اچھا چلیں یہ پھر کسی اور وقت بتاؤں گا. اوپر کی جو یہ بات ہے یقین اور بھروسہ، یہ انشاءاللہ کبھی اور. یہ ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیں باتیں کرنی آ جائے. جب تک ہم اللہ سے باتیں نہیں کریں گے نا، جب تک ہم دیکھیں دنیا میں کسی سے ہم گفتگو نہ کریں، بات چیت نہ کریں، اس سے ہماری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہوتی ہی نہیں ہے. کتنا بھی ہمیں پسند ہو، لیکن ہم بات چیت نہیں کریں گے نا، ہماری انڈرسٹینڈنگ پیدا ہی نہیں ہوگی، ہمارا تعلق بنتا ہی نہیں ہے. تعلق بننے کی سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اگر دیکھیں آپ لوگ اس کلاس میں آئے تھے، جب بالکل ایک دوسرے کو، جو لوگ ناواقف تھے، جب تک ایک دوسرے کو بس دیکھتے تھے، کوئی تعلق نہیں تھا. لیکن ایک دوسرے سے بات چیت ہونے لگی، آپس میں اللہ نے محبتیں ڈال دی. اب ایک دوسرے سے ایسے بے تکلف ہیں جیسے سگے رشتہ دار. تو یہ چیز کیسے ہوئی؟ باتیں کرنے سے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے بھی ہمیں باتیں کرنی آ جائیں. ہم بات کیا کریں، ایسے بات کریں، یا اللہ بس تو یہ کر ہی دے، یا اللہ تیرے حوالے تو کر دیا، یا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے، یا اللہ تیرے تو اختیار میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یا اللہ ہم سے کوئی غلطیاں ہوں گی جس کی وجہ سے تو نے ہمیں یہ چیز سے ہٹا دیا، یا اللہ ہمیں کوئی توفیق دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے. بس باتیں کریں، ایسے باتیں کریں اللہ سے، اور اپنے تمام کام اللہ کے حوالے کریں. اللہ کو انتہائی پسند ہے، اللہ کو انتہائی پسند ہے کہ بندہ اپنے تمام کل کام، حد تو یہ کہ جوتے کا تسمہ بھی حدیث میں آتا ہے، میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا بات ہے، حدیث میں آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے نا، فیتا جسے ہم کہتے ہیں، لیسز، یہ بھی اللہ سے ہی مانگے، سبب اختیار کرے لیکن یقین اللہ کی طرف ہی رکھے. تو ہم اپنے سارے کام، چھوٹے بڑے جتنے بھی ہیں، جن کو ہم پریشانی سمجھتے ہیں، جن کو نہیں سمجھتے، وہ سب اللہ کے حوالے کرنے لگ جائیں. اللہ کو اپنا وکیل، اپنا کارساز اللہ بنا لے، تو ہمارا اللہ سے تعلق اور انٹریکشن شروع ہوگا. اور یہ سب سے آسان طریقہ، ایمان کہتے ہیں یقین کی کیفیت کو، تقوی کو. ایمان بنانے کے 4 طریقے ہیں. دیکھیں اب کیسے بنتا ہے. یہ صحابہ نے بنایا تھا، اس لیے ہی ہم نے بھی سیکھ لیا. زبان سے اللہ تعالیٰ کا تعارف کرایا جائے. جتنا ہم اللہ کو بولیں گے نا، اللہ کو بولنے کے لیے پہلے سوچنا پڑے گا. تو ہم سوچیں گے، پھر ہم اللہ کا تعارف کرائیں گے، پھر بتائیں گے ہمارا رب کون ہے، کیسا ہے، کیا ہے. جب اس کے بارے میں بہت بڑھتا جائے گا، ہمارا اندر کا یقین بنتا چلا جائے گا. پھر کانوں سے اللہ تعالیٰ کی بڑائی سنی جائے، ہم ایسی مجالس میں جائیں جہاں اللہ کے تذکرے ہوں، جہاں اللہ کی بڑائی کی باتیں ہو رہی ہوں. جب یہ باتیں ہم سنیں گے تو ہمارا ایمان بڑھے گا. تیسرا ذریعہ، آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں. ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے. جب تک ہم فارغ نہیں ہوں گے، جب تک ہماری اندر کی آنکھیں کھلیں گی نہیں. اور اندر کی آنکھیں کھلی نہیں، جسے کہتے ہیں نا بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے. تو یہ بصیرت والی باتیں بتا رہا ہوں. آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کو دیکھیں، ہمیں وہ چیزیں نظر آئیں گی، دماغ کام کرے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے، اور دماغ سے اللہ تعالیٰ کی تخلیقات میں غور کریں. یہ چاروں چیزیں لگانی تو شروع کریں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے، اللہ کی تخلیقات کے لیے، اللہ کی جتنی صفات ہیں ان سب کو لے کے سوچنا شروع کریں گے، ہمارا ایمان بنتا چلا جائے گا. جو باتیں آج تک صرف کہانیوں کی طرح، قصے کہانیوں کی طرح ہمارے کانوں میں ہیں، مر جائیں گے، بس وہاں 3 سوال جواب ہوں گے. او بھائی اتنا آسان نہیں ہے. یہ تو جو مرے ہیں، اگر وہ کسی طرح آ کے بتا سکیں، یقین کریں وہ آ کے بتائیں گے کہ بھائی
بہت بہت الرٹ، ہائی الرٹ ہو جاؤ، بہت بہت زیادہ جو ہے نا توجہ میں آ جاؤ. اگر توجہ میں نہیں آؤ گے آگے کے حالات مشکل نہیں ہے، تیاری نہیں ہے نا ہماری. آگے کے حالات مشکل نہیں ہے، آسان ہی آسان ہے، لیکن تیاری نہیں ہے نا. ہم تیاری میں لگ جائیں، بس صرف ایمان بنانے کی تیاری میں لگ جائیں. یہ روز کے چند کام ہیں، ان کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.